أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 14 بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا۔ تو 14ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی اور آیت سکرین پر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت کے حصے بنائیں گے۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے بنیں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اور دوسرا ہوگا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ یا ہے جو کہ حرف ہے، حرف ندا ہے۔ اس کے بعد ایو جو ہے یہ آپ کو اسم کے طور پہ نظر آ رہا ہے، ساتھ ہا آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ حرف ہے اور اس ہا کو ہاؤ تنبیہ کہا جاتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مبنی اس میں آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون باب فعل آمنا یؤمن ایمانا۔ لا حرف ہے اور اس کے بعد فعل مضارع تأکلو جو ہے آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے۔ تأکلو فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے اکلا یأکلو اکلن کھانا کے معنی میں۔ الربا معروف لفظ ہے جو کہ سود کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اضعافاً جو ہے یہ اسم ہے، منصوب استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، ضاد عین فا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے۔ ضیفن کی جمع ہے یہ، جس کے معنی دگنا کے ہوتے ہیں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ واحد لفظ ضیفن جو ہے یہ بھی دگنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا مثنیٰ جو ہے وہ ضیفان یا ضیفین بھی آتا ہے۔ مضاعفہ جو ہے ضاد عین اور فا روٹ لیٹرز کو باب مفعلہ میں استعمال کریں تو ضاعف یضاعف مضاعفتن اس کا مصدر بنتا ہے، اور اس کے معنی ہے ملٹیپلائی کرنا، یعنی گنوں میں بڑھانا، ضرب دے کے بڑھانا۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس دوسرے حصے میں ہمیں دو جملے جو ہیں وہ بنانے ہیں، ایک ہے واتقوا اللہ اور دوسرا ہے لعلکم تفلحون۔ اب جو واتقوا اللہ والا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کروں گا۔ واو حرف ہے، اتقوا فعل امر ہے، واو قافیہ روٹ لیٹرز باب افتعال بہت دفعہ آ چکا ہے، اس میں جلالہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں لعل حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تفلحون جو کہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر معروف کا صیغہ ہے۔ فعلام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل سے استعمال ہوتا ہے افلح یفلح فلاح پانا کے معنی میں۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 130 کے تمام الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ ہمارا جملہ مستانفہ بن رہا ہے جس میں یا حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل آ گیا، اب مفعول بھی چاہیے جو ہم منادہ کو قرار دیں گے، اور اس میں الذین اس میں موصول جو ہے یہ اصل میں منادہ ہے جو قائم مقام مفعول بھی قرار دیا جائے گا، اور یوں ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا۔ الذین سے موصول اکیلا آتا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے آمنو جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں چاہیے جواب ندا یا مقصود بالندا، تو وہ شروع ہو رہا ہے لا تأکلوا سے۔ تو اب میں جواب ندا یا مقصود بالندا کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ لا تأکلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ الربا جو ہے یہ منصوب ہم بنائیں گے اسے، اس لیے کہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔
اور معرفہ ہے، اور اس کے بعد اضعافاً جو ہے یہ نکرہ استعمال ہوا ہے اور منصوب ہے، تو اس کو ہم حال بنا دیں گے الربا کے لیے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے مضاعفتاً۔ یہ مضاعفتاً جو ہے یہ اضعافاً کی ہم صفت قرار دے دیں گے۔ گویا اضعافاً موصوف ہے، مضاعفتاً صفت ہے، موصوف صفت مل کے یہ حال بن جائے گا الربا ذوالحال کا، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا لا تأکلوا فعل کے لیے، اور پھر لا تأکلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بندا یا جواب ندا بن جائے گا، اور یوں ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا۔ یوں پہلے حصے کا اعراب ہم نے حل کر لیا، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے اعراب کی طرف۔ وہ سمپل جملہ ہے واتقوا اللہ، واو کو ہم مان لیں گے عاطفہ، اور اتقوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اس میں جلالہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، اور اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے لا تأکلوا والے جملے پر۔ آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے لعلکم تفلحون، یہ جملہ ہم تعلیلیہ قرار دے دیں گے۔ لعل حرف ظرف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم کم ہے، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے تفلحون۔ تفلحون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع خبر بنا دی جائے گی لعلہ کی، اور لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ اب الحمدللہ ہو گئی ہے۔ اب اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ محمود صافی صاحب نے جو جملوں کے اعراب کیے ہیں اس میں پہلا جملہ یا ایھا الذین لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، جملہ آمنوا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، جملہ لا تأکلوا لا محل لہ جواب النداء قرار دیا ہے، جملہ اتقوا لا محل لہ معطوف علی جملہ لا تأکلوا قرار دیا ہے، جملہ لعلکم تفلحون لا محل لہ تعلیلیہ قرار دیا ہے، اور جملہ تفلحون والا فی محل رفع خبر لعل قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہے ہماری۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 جو کہ 14ویں رکوع کی پہلی آیت تھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔